نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول محترم نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر لیجیے. یہ بات ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. ہر شخص کو معلوم ہے کہ جب دل خراب ہوتا ہے، جب کسی انسان کا دل، کسی شخص کا دل بیکار ہو جائے، کام نہ کرے، تو اس سے اس کی تمام باڈی خراب ہو جاتی ہے. نہ ہاتھ اچھی طرح کام کر سکتے ہیں، نہ پاؤں اچھی طرح کام کر سکتے ہیں، اور نہ دماغ. کیوں کہ تمام اعضاء اور باڈی کا جو بادشاہ ہے، جو کنٹرولر ہے، وہ دل ہے. دل اگر خراب ہو جائے تو تمام اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح خدا کی 18,000 مخلوقات میں سب سے اشرف، اعظم اور اکرم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا. اگر یہ انسان بگڑ جائے، خراب ہو جائے، اس کی حالت بری ہو جائے، تو پھر اس کا اثر پوری انسانیت پر پڑتا ہے. جس طرح ایک پیشاب کا قطرہ پیالے کے پانی کو خراب کر دیتا ہے، ناپاک کر دیتا ہے، ایک گندی مچھلی تالاب اور حوض کو خراب کر دیتی ہے، اسی طرح کچھ انسانوں کے بگڑ جانے سے پوری انسانی برادری پر تباہی آتی ہے اور پوری انسانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس گفتگو کو اپنے سامنے رکھیے اور اس حقیقت کو سمجھیے کہ جب کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، یا کوئی برادری کسی پر ظلم کرتی ہے، یا کوئی حکومت کسی پر ظلم کرتی ہے، یا کوئی بڑا اپنے چھوٹے پر ظلم کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ مظلوم ختم ہو جائے، یہ نہیں ہوتا کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ دنیا سے نیست نابود ہو جائے، بلکہ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ظالم دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. ظلم کا رزلٹ، ظلم کا انجام ظالم کے لیے ہمیشہ تباہی رہا ہے. وہ ظلم چاہے ایک آدمی کی طرف سے ہو، چاہے جماعت کی طرف سے ہو، چاہے حکومت کی طرف سے ہو، کسی کی طرف سے ہو، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہ نیچر کا فیصلہ ہے، یہ انسانی تاریخ کا تجربہ ہے کہ ظلم کرنے والی قوم ختم ہو جاتی ہے. بھائیوں اور بہنوں، ظلم، انیائے اور پاپ، ہر آدمی جو سچائی اور اچھے اصولوں پر یقین رکھتا ہے وہ ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے.
ظلم کیا ہے؟ یاد رکھیں، جو کام کرنا ہے اس کو نہ کرنا، یا جس کام کو جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت واضح طریقے سے دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ ظلم سے بچو، انیائے اور پاپ کے کاموں سے بچو۔ کیوں کہ اس سے سوائے تباہی کے اور دوسرا کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ظلم کرنے والا وہ دوسروں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں کہ اس سے وہ خود تباہ ہوتا ہے، خود برباد ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس ظلم کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو پرندے، اڑنے والے جانور اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں وہ بھی ظالم کے ظلم کی وجہ سے سوکھ سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ مقصد یہ کہ جب کسی برادری میں، کسی ملک میں ظلم ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو پیداوار ہی نہیں ہوتی، زمین ہوتی ہے مگر پیداوار نہیں ہوتی، یا پیداوار تو ہو، کھیتیاں بھی ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی طوفان کی وجہ سے میرے دوستوں وہ کھیتیاں تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی ہیں۔ قدرت ان کھیتیوں کو، ان دانوں کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں کھیتیاں ہوتی ہیں لیکن قحط ہوتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا، آدمی دانے دانے کو محتاج ہو جاتا ہے۔ بھائیوں بہنوں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہم نے ملکوں کو دیکھا ہے، ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ ایک ملک اور ایک برادری پہلے خود بھی کھاتی تھی اور دوسروں کو بھی کھلاتی تھی، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ نہ ہم خود کھا سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو کھلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر، ہماری برادری میں اور ہمارے لوگوں میں جب یہ ظلم کرنے کا سلسلہ جاری ہو گیا، ایک دوسرے پر ظلم کیا جانے لگا، تو اس کے نتیجے میں میرے دوستو خدا کی رحمت ہم سے چھین لی گئی، الگ ہو گئی، اور ملک تباہی کے قریب ہو گیا۔ جانور بھی میرے دوستو سوکھ سوکھ کر ہلاک ہونے لگے۔ حدیث میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم کو پہلے پہل تو ڈھیل دیتا ہے۔ فرسٹ اسٹیج میں ظالم سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ظالم کو پکڑتا ہے تو یاد رکھو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو اور اس مثال کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے یہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بتانا یہ ہے کہ ظلم کے کاموں سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے، کسی پر زیادتی بالکل نہ کرنی چاہیے۔ ظلم یہ ایک ایسی لعنت ہے، یہ
ایک ایسا فتنہ ہے جس سے ملک بھی تباہ ہوا، لوگ بھی تباہ ہوئے، خاندان اور برادری بھی تباہ ہوئی۔ جو لوگ سادہ دل، جن کا مزاج صاف ہے، وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے رہنے والوں کے درمیان انصاف نہ کرے، سچائی کے ساتھ کام نہ کرے، اس وقت تک کوئی ملک اور کوئی برادری ترقی نہیں کر سکتی۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ایسے موقع پر جب ہم یہ دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو ایک طرف ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دوسری طرف ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو عمل کرنے میں تیز تر کر دیں، کیونکہ جو قوم خدا کو یاد کر کے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے عمل کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، اس قوم پر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیے۔ حضور نے فرمایا، ارشاد فرمایا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ جواب میں عرض کیا گیا کہ مفلس جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ آدمی جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ روپیہ ہے، اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نماز بھی ہو، روزہ حج و زکات بھی ہو، وہ عابد و زاہد بھی ہو، دنیا میں اس نے اچھے کام کیے، لیکن وہ لوگوں پر ظلم کرتا رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو اس نے ادا نہیں کیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں وہ شخص آئے گا، قیامت میں اس شخص کے مقابلے میں اس سے اپنا حق ادا کرنے والے اور حق لینے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی کہے گا اس نے میرا پیسہ لیا، کوئی کہے گا اس نے میری زمین پر قبضہ کیا، کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی، کوئی کہے گا اس نے میرے خلاف کام کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھے ستایا۔ مختصر یہ کہ اپنا اپنا حق طلب کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف خدا کے بندے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ آدمی جو میرے دوستوں بظاہر عابد و زاہد تھا اور بڑے اچھے کام کیا کرتا تھا، اس کی نیکیاں لوگوں کو دے دی جائیں گی، اس کی نیکی لوگوں کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ جب نیکی اس کی ختم ہو جائے گی اور لوگوں کا حق باقی رہے گا تو لوگوں کا گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اور وہ دنیا میں نیکی کرنے کے باوجود محض اس وجہ سے کہ اس نے دوسروں کے حق ادا نہیں کیے، میرے دوستوں وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ایک سچے مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے اوپر اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ ہمارا اسلام چونکہ ایک عالمگیر مذہب ہے، اس میں دین اور دنیا کی تمام باتیں اور تمام ہدایتیں ملتی ہیں، اس لیے اسلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے حقوق کو پہچانو، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پہچانو اور دیکھو کہ تمہارے اوپر حکومت کے کیا حقوق ہیں، تمہیں حکومت کے ساتھ، تمہیں ایڈمنسٹریٹر کے سامنے، تمہیں حاکم کے سامنے کس طرح رہنا ہے اور حاکم کے حق کو کس طرح ادا کرنا ہے، اسلام کی واضح تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ ایک سچا اور پکا مسلمان وہی ہو سکتا ہے اور وہی ہے جو میرے دوستوں کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتا. ایک مسلمان کا کیس وہ دین اور دنیا میں بالکل صاف ہے. نہ تو وہ اپنے گھر میں کسی سے جھوٹ بولتا ہے، غداری کرتا ہے، نہ بازار میں وہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ وہ حکومت کو دھوکہ دینے کے لیے تیار، اور نہ کسی دوسرے آدمی کے دھوکہ کو قبول کرنے کے لیے تیار. نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ وہ کسی کے دھوکے میں آتا ہے. اس کا کیس بالکل صاف اور واضح ہے. کیوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر یقین کرتا ہے. بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھیے، آپ اس حقیقت پر غور کیجیے کہ ظلم کا نتیجہ کس قدر خراب ہے. اس کی وجہ سے کتنی تباہیاں اور کتنی بربادیاں ہوتی ہیں. یاد رکھیے، اس حقیقت پر یقین کیجیے کہ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہمارے پاس بہت سی دولت ہو جائے، بہت سے پیسے ہو جائیں، یا ہمارے پاس بہت سی ڈگریاں ہو جائیں، یا ہمیں دنیاوی پاور حاصل ہو جائے، اور اس سے اگر ہم چاہیں گے کہ ملک میں امن قائم ہو، تو میرے دوستو نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں. اسلام نے جو ہمیں رہنمائی کی، سچائی اور صداقت اور حق کے اصولوں پر جب تک ہم نہیں چلیں گے، اس وقت تک میرے دوستو کسی ملک میں صحیح طور پر امن اور صحیح جو ڈیموکریسی ہے یعنی جمہوریت ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی. اسلام نے جس جمہوریت کی اور جس ڈیموکریسی کی ہمیں تعلیم دی، وہ جمہوریت یہ ہے کہ اس میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک، رعیت سے لے کر کے حاکم تک اور غریب سے لے کے امیر تک سب کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا جو ماڈل اسلام نے پیش کیا اور جمہوریت کا جو نقشہ ہمیں اسلامی فرما روا اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں نظر آتا ہے، حقیقت ہے کہ اسی کا نام جمہوریت ہے اور صحیح معنی میں یہی جمہوریت ہے. عزیزوں اور دوستوں، اسلام ایک امن پسند مذہب ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر راستے میں تمہیں کانٹا نظر آئے تو کانٹے کو تم ہٹا دو تاکہ کسی آدمی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو. اس سے بحث نہیں کہ وہ بیمار ہونے والا کون ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے. اس سے بحث نہیں کہ وہ بیمار ہونے والا کسی قوم کا کوئی بھی ہو. اسلام کا حکم ہے کہ تم اس کی مزاج پرسی کرو. اللہ اکبر، ذرا خیال تو فرمائیے. اسلام کے اس نظریے کو دیکھیے کہ بیماروں کو دیکھنا. اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، اسلام نائبرہڈ یعنی آپ کے پڑوس میں اگر کوئی رہنے والا ہے تو آپ اس کی خبر گیری کیجیے، آپ کھائیے تو اس کا بھی خیال رکھیے. میرے دوستو، اسلام اپنوں اور بیگانوں میں کوئی فرق نہیں کرتا. جہاں تک اس کے قانون کا تعلق ہے، جہاں تک اس کے انصاف کا تعلق ہے، وہ ہر شخص کے ساتھ انصاف کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان وہ کسی ملک میں ہو، کہیں بھی رہتا ہو، جو سچا مسلمان ہے اور جو اسلام کی ہدایت پر یقین کرتا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کبھی کسی کے ساتھ انیائی نہیں کرتا. وہ پاپ کے کاموں سے میرے دوستوں بچتا ہے. یہ مسلمان کا شیوا ہے اور یہی مسلمان کا طریقہ ہے. میرے دوستوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ اسلام کی اس ہدایت کو اپنے سامنے رکھیے. یہ کتنی اونچی بات ہے، کس قدر بے مثال بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم اس کے ساتھ نیکی کرو. یہ تو انسان کا مزاج اور نیچر ہے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی آدمی اچھائی کرتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے،
احسان کرے تو تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو. اب آئیے دوسرا پوائنٹ دیکھیے. فرمایا اور اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے, تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھو انسانی نیچر تو یہ کہتا ہے کہ جو آدمی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ برائی کرنا چاہیے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ برائی نہ کرو, تم اس کے ساتھ نیکی کرو. اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تو تم اس کے ساتھ پیار اور محبت کا ہاتھ بڑھاؤ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ انسان ہی نہیں, اس کا دل تمہارے قبضے میں آ جائے گا. اور جب دل اس کا تمہارے قبضے میں ہو جائے گا تو جو آج تمہارا دشمن ہے کل اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمہارا دوست ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں جو لڑائیاں ہوئی تو وہ لڑائی اس وقت ہوئی کہ جب کسی قوم نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ میں تلوار اٹھایا. پہلے مسلمانوں نے کسی قوم پر حملہ نہیں کیا. جب کسی قوم نے حملہ کیا تو مسلمانوں نے اس نیت سے حملے کا جواب دیا تاکہ دنیا سے برائی کو ختم کر دیا جائے. مسلمانوں نے, اسلام نے تلوار جو اٹھائی تو اس لیے نہیں معاذ اللہ کے لوگوں پر ظلم کیا جائے, بلکہ اس لیے کہ ظلم کرنے والے کے ظلم کو ختم کر دیا جائے. عزیزو دوستو, کہنا یہ ہے کہ جس دور میں ظلم ہو ہمیں چاہیے کہ ہم بارگاہ خدا بندی میں عرض کریں, دعا کریں اور اپنی زندگی کو پاک اور صاف کر لیں, متحد اور متفق ہو جائیں. کیوں کہ اتحاد کی قوت بڑی قوت ہوتی ہے. جب کوئی قوم متحد ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو نہیں مٹا سکتی ہے. اتحاد ہی ایک ایسا سبر اور ایک ایسا ڈھال ہے کہ جس سے ہم اپنی قوم کو, اپنے آپ کو, اپنے مذہب کو بچا سکتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں خود بھی نیکی کریں اور نیکی کو دنیا میں پھیلائیں اور دوسروں کو پیار اور محبت کی تعلیم دیں.